بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات میں نے نیٹ پہ دیکھا جاوید چودھری صاحب ایک اینکر پرسن ہے، ان کا پروگرام چل رہا تھا۔ اس میں کاشف عباسی صاحب، ارشاد بھٹی صاحب وہ گفتگو کر رہے تھے، اور ان کی گفتگو میں نے چند چیزوں کو نوٹ کیا اور میں نے مناسب سمجھا کہ ان کو جواب دیا جائے۔ کاشف عباسی صاحب، ان پر تو کوئی اعتراض ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ وہ بندہ ہے جس کے مقدر میں شاباش نہیں ہے۔ اور ارشاد بھٹی صاحب کو میں بہت لائک بھی کرتا تھا اور سمجھتا تھا کہ یہ ایک حق گو انسان ہے، لیکن رات والی ان کی گفتگو، غیر ذمہ دارانہ گفتگو سن کے مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ جو جاوید چودھری صاحب اور ارشاد بھٹی صاحب کی گفتگو تھی، میں ان حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں، کاشف عباسی صاحب ہوں، ارشاد بھٹی صاحب ہوں یا جاوید چودھری صاحب، کہ جب اسمبلی میں ختم نبوت کے قانون کو بدلا گیا، اس وقت آپ نے ختم نبوت کے حوالے سے کتنے پروگرام کیے؟ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان نے اس وقت 8 لاشیں دے کر اس قانون کو دوبارہ تبدیل کروایا، لیکن آپ لوگوں نے اگر پروگرام کیے بھی تو تحریک لبیک کے خلاف کیے کہ جی یہ جو سڑکیں بند کرتے ہیں، یہ لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ تو جو ختم نبوت کے قانون کو بدل کر جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی، آپ کی زبانیں ان کے خلاف نہ کھلی۔ اور پھر ہالینڈ نے گستاخی کی، فرانس نے گستاخی کی سرکاری سطح پر، تم نے کتنے پروگرام کیے ان کے خلاف؟ اگر کوئی پروگرام کیا ہو فرانس کے خلاف، ہالینڈ کے خلاف، یا جنہوں نے ختم نبوت میں تبدیلی کی ہے ان کے خلاف اگر کوئی آپ نے پروگرام کیا ہے تو اس کا کلپ ذرا مجھے بھی بھیج دیں۔ میں ایک ذمہ دار بندہ ہوں تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کی مجلس شورا کا، اور میرا نمبر ہے 0333697465 I want to listen your answer about ختم نبوت and ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جناب جاوید چودھری صاحب، آپ کے جھوٹ بولنے پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، جتنا مرضی بولیں۔ اعتراض اس بات پر ہے کہ جب آپ درود پاک پڑھ کے جھوٹ بولنا شروع کرتے ہیں نا تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اور جناب کہہ رہے تھے کل کہ جناب یہ ناموس رسالت کا نام تھا، یہ تو سعد رضوی کو چھڑانے کے لیے تھا، یہ فورس شیڈول ختم کروانے کے لیے تھا، یہ FIRs کے اخراج کے لیے تھا، اور اپنے اسیران کی رہائی کے لیے تھا۔ بھئی تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم کرسی عدالت پر بیٹھ کر یہ فیصلے کرو کہ جناب یہ تو ناموس رسالت کا معاملہ ہی نہیں ہے؟ کیا آپ اس بات پہ ہمارے ساتھ آتے ہیں کہ کل جب معاہدہ سامنے آئے اگر اس کی پہلی شک کی ناموس رسالت ہو تو کیا تم اپنا منہ کالا کروانے کے لیے تیار ہو؟ پھر یار جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اس معاہدے کو خفیہ کیوں رکھا گیا، خفیہ کیوں رکھا گیا، خفیہ کیوں رکھا گیا؟ جب معاہدہ آپ کے سامنے ہی نہیں ہے تو آپ اس پر بحث کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ جناب ناموس رسالت کا مسئلہ ہی نہیں ہے؟ جب معاہدہ سامنے آئے اس میں ناموس رسالت کا مسئلہ نہ ہو تو پھر آپ بولنے بھی، آپ کے جذبات بھی اچھے لگتے ہیں۔ اصل معاملہ یہ نہیں ہے کہ اس معاہدے میں کیا ہے، جو اصل درد ہے وہ بتاؤ۔ اصل درد یہ ہے، تم یہ چاہتے تھے کہ یہ دین والے لوگ نہ آگے آئے، ان کو کچل دیا جائے، مٹا دیا جائے، لیکن یاد رکھنا مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ یا رسول اللہ
اصل درد ہے نا تمہیں وہ اصل درد بتاؤ. بابا جی سچ کہتے سن نا پیڑا اور پھکیاں اور پترو ہونے کم نہیں چلنا. ہاں یہ یاد رکھنا ہونے نہیں چلے گا. جب مسجد رحمت للعالمین میں انہوں نے وہاں پر حملہ کیا, ہم نے 27 لاشیں اٹھائیں, جن ظالموں اور بدماشوں نے گولی چلائی, کیا تم نے ان کے خلاف کوئی پروگرام کیا؟ اگر پروگرام کیا تو لاؤ نہ دکھاؤ ہمیں بھی موقع کہ ہم نے جنہوں نے یہ ظلم کیا ان کے خلاف یہ جناب بات کی ہے. تم نے کوئی بات نہ کی. ابھی ہم نے یہاں پہنچتے پہنچتے 16 لاشیں اٹھائیں. 16 لوگ حضور کی عزت و ناموس کے لیے شہید ہوئے. اور میں بار بار تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے پلیٹ فارم سے یہ اعلان کرتا رہا, بھئی کہاں ہے پاکستان کا آزاد میڈیا جو کہتا ہے کہ ہم نے آزادی صحافت کے لیے قربانیاں دی ہیں. جب کرونا کی بات آئی تو مسجد کی دیواروں کے سوراخوں سے 5-5, 10-10 کیمرے لگا کے دیکھتے تھے کہ کہیں نمازی ساتھ تو نہیں کھڑے. اور آج وہ سارا آزاد میڈیا کہاں گیا؟ ہم کہتے رہے میڈیا کو بھیجو, میڈیا دیکھے شیلنگ کون کر رہے, گولیاں کون چلا رہے, ان نہتے لوگوں پر جن کے پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہیں ان پر گولیاں کون برسا رہا ہے. لیکن افسوس تم میں سے کوئی نہ آیا. کیوں کہ حکومت نے منع کر دیا تھا کہ کدھر انجتے نہیں. جناب تگڑے نو ویخ کے ترس آ جانا, مارے نو ویخ کے غصہ آ جانا, بھی پھڑیا ہی نہیں جاتا. کلمہ تو رسول اللہ کا پڑا ہے نا, اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح. ظالموں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. کلمہ تو رسول اللہ کا پڑا ہے. کہہ رہا تھا جی میں بھی عاشق رسول ہوں. میں بھائی تمہارے عشق رسول پہ ہمیں کب اعتراض ہے, لیکن اپنے عشق رسول کا کوئی ثبوت دیتے ہوئے ختم نبوت, ناموس رسالت یا حضور کے خاکے بنے, یا پورے پاکستان میں اب سوشل میڈیا پر اودم مچا ہوا ہے, رسول اللہ کے خلاف لوگ بکواسات کر رہے ہیں. ایک پروگرام تو دکھاؤ جو تم نے کیا ہو. تم اس کو عشق رسول سمجھتے ہو؟ جناب پروگرام کے شروع میں درود پاک پڑھا, اور درود پاک کے بعد جتنی بھی باتیں کی تھی جھوٹ بکتے رہے. کچھ تو خدا کا خوف کرو یار, کچھ تو خدا کا خوف کرو. جب تمہیں پتہ ہی نہیں ہے معاہدہ کا, پھر اس پہ تبصرہ کر رہے ہو. اور لاکھوں سلام ہو ان صحافیوں کو جن میں سمیع ابراہیم صاحب ہیں, مبشر لقمان صاحب ہیں, عارف امید بھٹی صاحب ہیں, اور یا مقبول جان صاحب ہیں, جنہوں نے سخت ترین وقت میں بھی, پریشر میں بھی حق کی بات کرتے رہے, حق کی آواز اٹھاتے رہے. وہ ہمارے خلاف بھی باتیں کی ہوں گی, ہمیں اس پر اعتراض نہیں ہے, لیکن اس کڑے وقت میں جو بھی ان کے ساتھ ہماری بات ہوئی, جو ہمارا انٹرویو لیا, انہوں نے من و عن اس کو نشر کیا. اور ہم ہی نہیں, انشاءاللہ العزیز آنے والے وقت میں بھی عاشقان رسول ان کی عظمت کو سلام پیش کرتے رہے. سبحان اللہ, بے شک. اور وکیل ٹی وی والے میاں داؤد صاحب, انہوں نے بھی بہت محنت کی, اللہ ان کو بھی عظیم عطا فرمائے, جنہوں نے 4 بار معاہدہ کر کے توڑا. کبھی تم نے ان کے خلاف بھی کوئی پروگرام کیا؟ اگر کوئی پروگرام کیا تو ہمیں بھی دکھاؤ. یہ تو نہیں ہے نا باتوں کے ساتھ ہم بھی بھائی ہم تمہارے عشق رسول پر کب اعتراض کر رہے ہیں؟ کب ہم نے کہا تم عاشق رسول نہیں ہو؟ ہاں یہ ہم ضرور کہہ رہے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو, اور اپنا یہ جھوٹ بند کرو. اب میں نے بہت ساری چیزیں حذف کر دی ہیں, لیکن آپ کے جھوٹ کا اگر یہ پراپیگنڈا جاری رہا تو جو آئندہ کرے پائے گا, انشاءاللہ العزیز تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ مولویوں نے ہمیں کیا کچھ بتا دیا. ہم تو سمجھتے یہ سادے لوگ ہیں, لیکن ہم اتنے بھی سادے نہیں ہیں کہ ہم تمہاری بدماشیوں کو پہچانتے نہ ہوں, ہم تمہاری 2 نمبریوں کو پہچانتے نہ ہوں. اس لیے جب تک تمہارے پاس حقیقت سامنے نہ آ جائے اس وقت تمہارا تبصرہ بنتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو حق کہنے, حق سننے, حق کو سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا